یہاں پر دو پوائنٹس بڑے اہم، سما اور بصر۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ دو حصے یہاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کو سماعت دی اور بصارت دی۔ یہ سماعت اور بصارت تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم سما، بصر اور فؤاد یہ بیان کرتا ہے، تو یہاں صرف دو حصے کیوں اللہ بیان فرما رہا ہے؟ اور اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ ارشاد فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو انسان کی صلاحیت سماعت ہے یا بصارت ہے یا صلاحیت تعقل ہے، تو ان سب نعمتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کیسے صرف کیا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو سماعت حسی تو حیوانات کے پاس بھی ہوتی ہے، بصارت حسی تو حیوانات کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے نوازا ہے۔ اس لیے انسان کا سمیع ہونا اور بصیر ہونا یہ ہے کہ اس کا جو کچھ وہ کائنات میں دیکھے، جن چیزوں کا مشاہدہ کرے، تو پھر اس کا دماغ اس کی ان مشاہدات کے ساتھ مربوط ہو، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کارخانہ قدرت پر غور کرے، جیسا کہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔